السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد خوراک میں کچھ احتیاط، تھوڑی سی ورزش، ایکٹیو لائف سٹائل اور صرف گولیوں سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور ان کو عموماً انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی. آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوگر کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کون کون سی ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہے، تاکہ آپ اپنی دوا کو سمجھ کر استعمال کریں اور اس طریقے سے آپ کو اس کا پورا فائدہ ہو. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سیریز کی ویڈیو نمبر 2 اور 3 میں بتایا تھا کہ ہمارے جسم کا مین ایندھن شوگر یعنی گلوکوز ہے، جو ہمیں خوراک کھانے سے حاصل ہوتا ہے. یہ گلوکوز خوراک میں سے خون میں جذب ہو جاتا ہے اور خون ہمارے پورے جسم میں گردش کرتا ہے. اس گلوکوز کو ہمارے جسم کے سیل خون میں سے اپنی ضرورت کے مطابق چن لیتے ہیں، لیکن گلوکوز کو ان سیلوں کے اندر داخل ہونے کے لیے خاص دروازے میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، جس کو گلوکوز گیٹ کہتے ہیں. ان گلوکوز گیٹس کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے، اور یہ تالا صرف انسولین کی چابی سے کھلتا ہے. ہمارے جسم میں انسولین جو ہے وہ لبلبا یعنی کہ پینکریاس جو ہے اس میں موجود بیٹا سیل پیدا کرتے ہیں. ٹائپ 2 کے مریضوں میں جہاں ایک طرف تو لبلبا بیمار اور تھکا ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا، وہاں دوسرا اور شاید ایک زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسولین گیٹس پر لگے ہوئے جو تالے ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور زنگ لگ کے جیم ہو جاتے ہیں. اور انسولین کی موجودگی کے باوجود، حالانکہ انسولین کچھ نہ کچھ مقدار میں موجود ہوتی ہے، لیکن انسولین کی یہ چابی تالوں کو جیم ہونے کی وجہ سے کھولنے میں ناکام رہتی ہے. اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی انسولین موجود ہے لیکن اپنا کام نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ گلوکوز سیل میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف تو سیلوں میں خوراک داخل نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں شدید نکاہت، کمزوری اور قحط کے سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں دوسری طرف خون میں گلوکوز کی ایک بہت بڑی مقدار اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر لیولز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. شوگر یعنی ڈائبٹیز کے بارے میں اسی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے 3 مختلف قسم کی ادویات شوگر کے علاج کے لیے ڈیولپ کی گئی ہیں اور دستیاب ہیں. ان میں سے سب سے پہلے تو وہ ادویات ہیں جو انسولین ریزسٹنس کے مسئلے کو درست کرتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادویات گلوکوز گیٹوں پر لگے ہوئے ان تالوں کو جو زنگ آلود ہو کے جیم ہو گئے ہیں، یہ ان کی صفائی کرتی ہیں، ان کے اندر تیل ڈال کے ان کی آئلنگ کرتی ہیں تاکہ جسم میں موجود انسولین دوبارہ اپنی چابی سے ان تالوں کو کھول سکے. دوسرے الفاظ میں یہ جسم میں سے انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں اور انسولین کو دوبارہ سے کارآمد بناتی ہیں. ان دوائیوں کے 2 بڑے گروپ دستیاب ہیں، جن میں سے ایک جو پہلا گروپ ہے اور شاید سب سے اہم گروپ ہے، اس کو بائیگوانائڈز کہتے ہیں، جس کی سب سے اہم دوائی میٹفورمن ہے یعنی کہ گلوکوفیج. یہ شاید شوگر کے علاج میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے. اچھا، بائیگوانائڈز کے علاوہ انسولین ریزسٹنس کے خلاف کام کرنے والی دوائیوں کا جو دوسرا بڑا گروپ ہے اس کو تھائوزولاڈین کہتے ہیں، جس میں روسیگلیٹازون اور پیوگلیٹازون جو ہے وہ شامل ہیں، جو کہ پیوزا، گلیبیٹک، گلیٹر اور پوزی وغیرہ کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ جو تھائوزولاڈین گروپ کی دوائیاں ہیں یہ ہارٹ فیلیور کو مزید خراب کرتی ہیں، اس لیے یہ ان مریضوں کے لیے زیادہ مناسب دوائیاں نہیں ہیں جن کا دل کمزور ہو یا جن کا ایجیکشن فریکشن کم ہو. تو اس طرح محترم ناظرین، شوگر کے مریضوں کی ایک خاصی بڑی تعداد تو صرف خوراک میں احتیاط، ورزش اور میٹفورمن کے دوائی کے استعمال سے ہی، جو ان کے گلوکوز گیٹوں کے زنگ آلود تالوں کو ٹھیک کرتی ہے، اپنی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن کافی بڑی تعداد میں مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ان کا لبلبا بہت ہی کم انسولین بنا رہا ہوتا ہے. ایسے مریضوں کے لیے بھی ادویات موجود ہیں جو ان کے لبلبے کو مزید انسولین پیدا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. اس طرح کی دوائیوں کے 3 اہم گروپ ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے پرانا گروپ جو ہے وہ سلفونائل یوریا ہے، جس میں آج کل سب سے زیادہ مقبول دوائی جو ہے وہ گلیمیپرائڈ ہے، جو کہ مارکیٹ میں ایمریل اور گیٹریل وغیرہ کے ناموں سے آ رہی ہے. سلفونائل یوریا گروپ کی ایک اور مقبول دوائی جو ہے وہ گلیپیزائڈ ہے، جو گلیبنیز اور منی ڈائب وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے. یہ دوائیاں براہ راست لبلبے پہ کام کر کے اس کو انسولین پیدا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. ان دوائیوں میں البتہ ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ مریض جیسے ہی یہ دوائی کھاتا ہے
تو لبلبہ اس دوائی کے زیر اثر فوراً انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لبلبے سے جتنی مقدار میں انسولین پیدا ہوتی ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ مریض نے دوائی کتنی کھائی ہے، نہ کہ اس بات پہ کہ مریض نے کھانا کتنا کھایا۔ اس لیے اگر مریض نے دوائی تو پوری کھا لی ہو لیکن کھانا یا اس نے مس کیا ہے یا اپنی مطلوبہ مقدار سے کم کھایا ہے، تو اس مریض میں انسولین کی زیادتی ہو جائے گی، اور اس بات کا شدید احتمال ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ شوگر لیول خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے، جس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہائپوگلائسیمیا اتنا خطرناک ہے کہ اس کو فوراً پہچاننا اور اس کا تدارک کرنا مریض کی جان بچانے کے لیے لازمی ہے۔ اسی لیے اس سیریز کی ہماری جو ویڈیو نمبر 22 ہے، اس میں ہم آپ کو ہائپوگلائسیمیا کی پہچان اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ اچھا، لبلبے کو سٹیمولیٹ کر کے انسولین پیدا کرنے والی ادویات کا جو دوسرا گروپ ہے وہ گلینائڈز ہے، جس میں ریپاگلینائڈ اور نیٹیگلینائڈ جو ہے نا وہ شامل ہیں، جو بالترتیب نوونورم اور گلائٹن کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ لیکن جسم میں انسولین کی پیداوار بڑھانے والی ادویات کا جو تیسرا گروپ ہے وہ نسبتاً نیا بھی ہے اور انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ اپنے مخصوص طریقہ کار کی وجہ سے نہ صرف کافی مؤثر ہے بلکہ ان کے استعمال سے مریض میں شوگر کے لیول کم ہونے یعنی ہائپوگلائسیمیا ہونے کا امکان بھی بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ادویات بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ اس گروپ کو DPP-4 انہیبیٹرز یا گلپٹنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا جو ہے وہ جب معدے میں اور آنتوں میں پہنچتا ہے تو ہمارا معدہ اور آنتیں جو ہیں وہ ایک خاص رطوبت یعنی ہارمون پیدا کرتی ہیں جس کو انکریٹن کہتے ہیں۔ انکریٹن جا کے لبلبے کو یہ بتاتا ہے کہ لبلبے بھائی جان، معدے میں اور آنت کے اندر اس وقت بہت ساری خوراک موجود ہے، اس لیے آپ کو انسولین پیدا کرنی چاہیے۔ گلپٹن گروپ کی دوائیاں سلفونائل یوریا کے برعکس لبلبے کو براہ راست جا کے سٹیمولیٹ نہیں کرتی، بلکہ لبلبے پہ انکریٹن کے اثر کو بڑھاتی ہیں تاکہ کھانے کے نتیجے میں جتنا انکریٹن پیدا ہو وہ لبلبے سے جا کے زیادہ مقدار میں انسولین پیدا کرا سکے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر مریض نے گلپٹن دوائی تو کھا لی ہے لیکن کھانا فرض کریں بھول بھی جائے، تو کیونکہ آنت میں کھانا موجود ہی نہیں ہوتا اس لیے معدہ اور آنت انکریٹن پیدا نہیں کرتے، اور جب انکریٹن موجود نہیں ہوتا تو گلپٹن اپنا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ گلپٹن جو ہے جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے لبلبے پہ نہیں انکریٹن پہ کام کرتی ہیں، اور جب معدے میں خوراک نہیں ہوگی، آنتوں میں خوراک نہیں ہوگی تو انکریٹن نہیں ہوگا، جب انکریٹن نہیں ہوگا تو گلپٹن کا اثر نہیں ہوگا، جب گلپٹن کا اثر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انسولین کی ضرورت سے زائد مقدار پیدا نہیں ہوگی، اس لیے مریض میں بلڈ شوگر لیول کے گرنے یعنی ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ ان دوائیوں میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ گلپٹن گروپ کی مقبول ترین دوائی ویلڈاگلپٹن ہے، اور یہ عموماً میٹفارمن کے ساتھ ملا کے استعمال کی جاتی ہے، یعنی جہاں ایک طرف تو ویلڈاگلپٹن کے اثر سے کھانا کھانے کے بعد آنت سے پیدا ہونے والے انکریٹن ہارمون جو ہیں وہ لبلبے کو سٹیمولیٹ کر کے کافی مقدار میں انسولین بنوا لیتے ہیں، وہیں پہ میٹفارمن جسم میں گلوکوز گیٹوں پر لگے زنگ آلود تالوں کی آئلنگ کر کے ان کو پھر سے ٹھیک کر دیتا ہے، تاکہ جو انکریٹن کے اور ویلڈاگلپٹن کے نتیجے میں جو انسولین پیدا ہوئی ہے اب وہ ان تالوں پہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ اسی لیے یہ دوائیاں عام طور پہ کمبینیشن میں آتی ہیں، ویلڈاگلپٹن کا میٹفارمن کے ساتھ کمبینیشن، اور یہ عام طور پہ گیلویس میٹ، ویلڈومیٹ، وائگلپ ایم، میٹ لپٹن اور اس قسم کے دیگر ناموں سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو وہ دوائیاں تھیں جو پینکریاس کو یعنی لبلبے کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں ڈائریکٹلی یا انکریٹن کے تھرو کہ وہ انسولین زیادہ پیدا کرے۔ اچھا، اب شوگر کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کا جو تیسرا بڑا گروپ ہے وہ گردوں سے زائد شوگر کے اخراج کو آسان بناتا ہے، تاکہ جیسے ہی گلوکوز کی مقدار خون میں خاص حد سے بڑھے تو بجائے اس کے کہ یہ گلوکوز خون کی نالیوں میں اور نسوں میں بیٹھ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچائے، اس کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا جائے۔ اس گروپ کی سب سے مقبول دوائی جو ہے وہ ایمپاگلیفلوزن ہے، جو ڈائمپا کے نام سے دستیاب ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوگی اور آپ کو آپ کی شوگر کی دوائیوں کے بارے میں زیادہ معلومات اور اعتماد فراہم کرے گی تاکہ آپ اپنی شوگر کا بہتر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کی ضرورت کے مطابق اوپر بیان کیے گئے تینوں گروپوں میں سے
1 2 یا اس سے بھی زیادہ ادویات مختلف کمبینیشن میں آپ کے شوگر کے کنٹرول کے لیے تجویز کر سکتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ ادویات ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے عین مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔